الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے 3 بنیادی عقائد کا ذکر کر دیا تھا کہ 3 بنیادی عقائد کو ان میں سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت ہے۔ ان 3 عقائد کو ام العقائد کہا جاتا ہے، یعنی تمام عقائد کی بنیاد۔ اور یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننا اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرنا، زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرنا، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے بندوں میں سے افضل ترین انسانوں کو چنتے ہیں، پھر ان پر فرشتوں کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں اور ان کو نبی کہا جاتا ہے، وہ لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، اس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، جو اچھی زندگی گزاری ہے یا بری زندگی گزاری ہے، مرنے کے بعد ہمیں ایک دوبارہ زندگی ملنے والی ہے اور آخرت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا، اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ کل کے درس میں ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا۔ اصل کے اعتبار سے عقیدہ توحید کے جو مقابل ہے وہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل ذکر کر دیا تھا۔ حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اصل میں جو مشرک ہے اس مشرک نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو دنیا کی حکومت پر قیاس کر لیا، اس لیے کہ دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ اپنا نظام چلانے کے لیے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنے بڑے بڑے جو افسران کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپ دیتا ہے، پھر ذمہ داری سونپنے کے بعد پھر وہ بڑے افسران چھوٹے افسران کو ذمہ داری سونپتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے نظام کو چلاتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے جو مشرک ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کی حکومت کو دنیا کی حکومت پر قیاس کیا اور انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرا لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ علیم ذات بھی ہے، خبیر ذات بھی ہے اور اللہ رب العزت قادر مطلق بھی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے تنہا ہر چیز پر قادر بھی ہے، ہر چیز کو سنبھال بھی سکتا ہے اور سنبھال بھی رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حکومت کو دنیا کی حکومتوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ صبح اٹھنے کے بعد مومن ہوں گے یعنی موحد ہوں گے اور بعض ہیں وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کیسے شرک میں مبتلا ہوں گے؟ فرمایا جب صبح ہوگی تو بعض لوگ کہیں گے کہ ستارہ اس طرف تھا اور اس طرف آیا تو بارش ہو گئی، وہ گویا کہ مشرک ٹھہرائے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ بارش جو ہوئی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بارش دی ہے، وہ لوگ موحد کہلائے ہیں۔ دوستو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر شرک کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے
اور اس سے شفا مل جائے گی۔ یہ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے تو شرک نہیں ہے، لیکن ایک شبہ اس کے اندر شرک کا ضرور پیدا ہو گیا کہ دوائی کی تاثیر جو ہے وہ کس نے رکھی ہے، دوائی کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوائی دینے کے لیے تو نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہی ٹھیک کرنے والے ہیں، یہ ہم سنت سمجھ کے علاج کروا رہے ہیں۔ اس قسم کے شبہات ہمارے معاشرے میں شرک کے پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو الگ رکھ کے صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، یہی توحید ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر عقیدہ توحید کو ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ عقیدہ توحید پر دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کی ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی کسی کی تعریف ہو رہی ہے، اصل کے اعتبار سے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی آدمی کسی کے حسن کی تعریف کرتا ہے، یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اس حسن دینے والے کی تعریف ہے۔ کوئی آدمی کسی کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی ذہانت کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ دنیا جہاں میں جو آدمی جس کی تعریف کرتا ہے، اصل کے اعتبار سے وہ کس کی تعریف ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، اب توحید پر دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض، اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ عقیدہ توحید پر بہترین دلیل ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے اور آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ آگے فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور جس نے تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ تاریکی جو ہے، روشنی جو ہے، وہ بھی کس نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اور جو اندھیرا ہے، یہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کو کس نے پیدا فرمایا ہے بھائی؟ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ایران کے جو مجوسی تھے جو آگ پرست تھے، انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دو خدا ہیں، ایک خدا کا نام یزدان ہے اور دوسرے خدا کا نام اہرمن ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جو یزدان خدا ہے اس کو ہم جو ہے یہ خیر کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو نور بھی کہتے تھے، اور جو دوسرا خدا جس کو وہ مانتے تھے اہرمن، وہ کہا کرتے تھے اہرمن تاریکیوں کو پیدا کرنے والا ہے، شر کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کو دوسرا نام انہوں نے ظلمات رکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کی تردید فرما دی کہ خیر ہو چاہے شر ہو، سب کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، بچپن کے اندر ہمیں ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے۔ اس ایمان مفصل کے اندر ہم ایک بات یہ بھی پڑھتے ہیں بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو وہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وجعل الظلمات والنور، فرمایا جس نے تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ تاریکی اور نور کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے دلائل اللہ نے دے دیے ہیں، زمین و آسمان میں غور کرنا چاہیے اور روشنی اور اندھیرے میں غور کرنا چاہیے، لیکن عجیب لوگ ہیں، دلائل دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ ایک ہوتا ہے تراب اور ایک ہوتی ہے تین، عربی زبان کے دونوں لفظ ہیں۔ تراب کا معنی بھی مٹی ہے اور تین کا معنی بھی مٹی ہے۔ تراب جو ہے یہ خشک مٹی کو کہا جاتا ہے، یعنی جو خشک مٹی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، زمین پر ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو تراب، یعنی اے تراب کے باپ، یعنی آپ نے ایک ان کو خوشتبی کے طور پر یہ لفظ دیے ہیں، یہ لقب ان کو دیا ہے۔ تو جو خشک مٹی ہے اس کو تراب کہا جاتا ہے، اور جس مٹی کو گارا بنا دیا جائے اس کو تین کہا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، تفسیر خازن کے اندر موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل کو کہا کہ تو جا اور زمین کی ہر قسم کی مٹی کو اٹھا کے لے کر آ، چاہے وہ چیکنی ہے، چاہے وہ کالی ہے، سفید ہے، یا سخت مٹی ہے یا نرم مٹی ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور مٹی کو اٹھانا شروع کیا تو زمین رونے لگ گئی۔
زمین کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، انسان بنانے والے ہیں، لہٰذا جبریل تو مجھ سے یہ وعدہ لے کر نہ جا۔ تو تفسیر خازن میں لکھا ہے حضرت جبریل امین کو ترس آ گیا، واپس تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا کہ جاؤ مٹیاں اٹھا کے لے کر آؤ، مختلف قسم کی مٹی۔ فرمایا حضرت اسرافیل بھی جو ہے ان کو بھی زمین پہ ترس آ گیا، زمین رونے لگ گئی، وہ بھی ویسے ہی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل کو بھیجا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جا زمین سے مختلف قسم کی مٹی اٹھا کے لے کر آ، ہر قسم کی مٹی ہونی چاہیے۔ حضرت عزرائیل تشریف لائے، زمین رونے لگ گئی کہ ہمیں نہ لے کر جا، ہم سے انسان بنے گا، وہ غلطی کرے گا، ہم جہنم کے اندر سڑیں گے۔ تو حضرت عزرائیل فرمانے لگے میں تو لے کر جاؤں گا ہر قسم کی مٹی، چاہے وہ سفید کی تھی، چاہے سرخ رنگ کی تھی، چاہے وہ سخت تھی، چاہے نرم تھی، ساری کی ساری زمین کے اندر جتنی قسم کی مٹیاں موجود ہیں وہ ساری کی ساری حضرت عزرائیل کیا ہے بھئی لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو پھر موت والا شعبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ تیرے اندر رحم نہیں ہے، تو اسی لیے حضرت عزرائیل کو کیا ہے بھئی موت والا شعبہ عطا کیا گیا تاکہ اس قسم کے اندر کسی قسم کی لچک نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ نے اپنی قدرت کے تحت کیا کیا بھئی اس مٹی کو گوندنے کے بعد رکھ دیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں بہت عرصہ وہ مٹی پڑی رہی، پھر وہ کھٹکنے والی بن گئی، سلسالن کالفخار۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے کھڑکنے والی مٹی سے، تو خشک مٹی تھی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تراب، جب اس کو گوندا گیا وہ کیا بن گئی طین، پھر کافی عرصہ پڑی رہی تو وہ کیا بن گئی سلسالن کالفخار۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کیا بنایا ہے بھائی پتلا بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر حضرت آدم ہی سے ہم ساری انسانوں کی کیا چلی ہے بھائی نسل چلی ہے۔ بہرحال انگریز کی تحقیق یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک ترقی یافتہ بندر سے ترقی بن کے انسان بن جاتا ہے، لیکن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اور قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کسی قسم کے بندر کی ترقی کرنے کے بعد انسان نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بالکل ختم کر دیا تھا جن کو بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر اس نے ایک وقت متعین کر دیا۔ اس وقت متعین سے کیا مراد ہے بھائی موت کا وقت۔ موت جو ہے نہ 1 منٹ آگے ہو سکتی ہے اور نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتی ہے، بلکہ ایک خاص وقت متعین ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور متعین وقت اس کے پاس ہے۔ اس سے مراد قیامت کا علم ہے کہ ایک موت تو وہ ہے جو انسان کو الگ آتی ہے، اور ایک موت وہ ہوگی جو پوری کائنات پہ آ جائے گی۔ پوری کائنات پہ جو موت آنے والی ہے اس کو قیامت کہا جاتا ہے، اور ایک فردی موت کو موت کہا جاتا ہے۔ ایک وقت ہر انسان کا متعین ہے اور ایک وقت اللہ کے ہاں کیا ہے بھئی پوری کائنات کی نظام کا جو موت ہے اس کا وقت اللہ کے ہاں کیا ہے متعین ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے بھئی اللہ کو ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، عجیب لوگ ہو کہ اتنی بڑے بڑے دلائل، اتنا بڑا اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان بنا دیا، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ شک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی توحید کا اقرار ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، فرمایا وہی اللہ معبود حقیقی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے بھئی اللہ ہی کی ذات ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ پوری کائنات کا نظام کس کی قدرت میں ہے بھئی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے سر کو بھی جانتا ہے تمہارے جہر کو بھی جانتا ہے۔ سر کا معنی ہے پوشیدہ چیزیں اور جہر کا معنی ہے ظاہری چیزیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری چیز موجود ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو سر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے؟ مفسرین نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ سر اور جہر کی نسبت ہمارے اعتبار سے ہے، جو چیز ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز ہم دل میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز کون جانتا ہے بھئی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو۔ کوئی کام بھی خفیہ سے خفیہ طریقے سے بھی انسان کر لے، ہر کام کون جانتا ہے بھئی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ کیا ہے
اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا ہے، کوئی نشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس آیت سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیت مراد ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی آیت اترتی ہے تو وہ لوگ اس کا کیا کرتے ہیں بھائی، انکار کر دیتے ہیں، یا پھر آیت سے مراد معجزہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات پیش کیے ہیں ان سب مشرکین مکہ نے ان کو جو ہے جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ دلیل کیسے ہوتا ہے؟ جب نبی ایسا کام لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتا ہے اللہ کے حکم سے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، تو عام آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی تو طاقت ہے نا اس کے پیچھے جس نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ دلیل ہوتا ہے، معجزہ جو ہے یہ نبوت کی کیا ہوتا ہے؟ دلیل۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، شرارتی قسم کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کو ستائیں، آپ کو تکلیف دیں، آ کر کہنے لگے کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ روایات کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاند کو دو ٹکڑے کرنا ہے یہ میری طاقت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے، قدرت سے فرما دیں گے۔ فرمایا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جو ہے جبل ابو قبیس پر آیا، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس کو جبل ابی قبیس کہا جاتا تھا، اس پہ آ کے گر گیا، اور دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ ایک پہاڑی کا نام تھا جس کا نام تھا کوہ کعان، اس پہ جا کے کیا ہے بھی گر گیا، پھر بھی لیکن وہ لوگ مانے نہیں۔ کوئی نشانی بھی ہمارے نبی نے پیش فرمائی لیکن جو ضدی قسم کے لوگ تھے وہ اس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے کیا ہیں بھائی، اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی جو نشانی بھی آتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس تاکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ حق ان کے پاس آ گیا۔ حق سے مراد اللہ رب العزت کے نبی بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے نبی جو قرآن لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آئے گا ان مذاق جو جن چیزوں کے انہوں نے کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت والے دن ان کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔